السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پڑوس میں واقع ملک بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر انڈیا گردانتا ہے، اور سب سے بڑی مثال اس کے سیکولر نہ ہونے کی یہ ہے کہ جو حالیہ لوک سبھا میں بل پیش کیا گیا جو مسلمانوں کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ جو باقی قومیتیں ہیں اور ان قومیتوں کے علاوہ RSS کے نظریے کا خوب پرچار کر رہا ہے، اس سے متعلق بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ بھارت کے اس اقدام کے خلاف پاکستان کی اب کیا اسٹریٹجی ہے، یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ سابق صدر آصف زرداری کا دماغ سکڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ مزید آصف زرداری پر جو کیسز ہیں اور ان کی جو صحت کی صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں تذکرہ کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی صحت بھی اچھی نہیں ہے، فالج کا خطرہ بھی ان کو ہو سکتا ہے، یہ ان کے معالج کا کہنا ہے۔ ڈاکٹر عدنان کا یہ بھی پروگرام کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ لیکن نظامی صاحب، سب سے پہلے حکومت اور اپوزیشن کا ڈیڈ لاک تو ہے ہی، بہت سے معاملات پہ ایک محاذرے کی بھی کیفیت ہے، لیکن اس سے امپورٹنٹ آج جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اور کیبنٹ میٹنگ میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا نام ECL سے نکالنے کو لے کر بہت سے وزراء اس کے مخالف ہیں۔ کیا ریزن ہے؟ اگر قیادت یہ فیصلہ کر بھی دیتی ہے تو وزیروں کے تحفظات کیا ہیں؟ اصل میں یہ ایک تاثر بن گیا جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس بھی کہا کہ لوگ اور میڈیا کو گردانا ہے ذمہ دار جی کہ لوگ وکٹری کا سائن بنا کے تو نکل جاتے ہیں، وہ نواز شریف کی طرف اشارہ ہے۔ جی اور وہ ایسے تاثر بن گیا کہ نواز شریف ان کو جل دے کر غنچہ دے کر تو چلے گئے، وہ بیمار وغیرہ تو ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ ان کو ایئر ایمبولینس پہ جانا پڑے۔ اور یہ بھی کوئی آشکار نہیں ہوا کہ وہ انگور سامنے پڑے تھے، پھل سامنے پڑا تھا، فوٹوگرافک سیشن ہو رہا تھا، شہباز شریف صاحب پوری طرح فارملی ڈریس تھے اور وہاں تصویریں کھینچی گئیں جو ریلیز بھی کی گئیں۔ تو ایک PTI میں ایک تاثر بن گیا کہ ہمارے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے، تو اب ہم نے مریم کو نہیں جانے دینا۔ یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی اتنا پبلک ایشو نہیں ہے، بڑا ایشو نہیں ہے۔ آپ نہیں پبلک نہیں، میرا مطلب اتنی کوئی لاجیکل تھنکنگ نہیں، جذباتی تھنکنگ ہے کہ اگر تو میاں نواز شریف کی طبیعت بہت ناساز ہوتی ہے تو پھر تو توہن قرن ان کو جانا پڑے گا، لیکن ان کی دوسری بہن وہاں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شریف فیملی کا جو لندن سے رومانس ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہوا کبھی، بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف جب بھی امریکہ جاتے تھے، یورپ جاتے تھے، جاتے ہوئے آتے ہوئے وہ لندن رک جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہ نظام جب پسند ہوتی ہیں نا، وہ جدے سے انہیں کہا میں لندن جانا ہے، میرا پتر بڑا خراب، اس کو MS ہے، مشرف نے اجازت دی لندن جانا۔ شہباز شریف جاتے ہیں 4 دن کے لیے، 4 ہفتے لگا کے آ جاتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، اور واپس ہمیں سوال پوچھنا اور پڑتا ہے بے کب آئیں مقصد گے۔ وہاں پھر رہے ہوتے ہیں بانڈ اسٹریٹ پہ ادھر ادھر، جی خیر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھی سیاست آپ نے، یہ ٹھیک ہے پرٹیننٹ بات ہے کہ سیاست آپ نے پاکستان میں کرنی ہے، پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت ہے۔ اچھا، بقول PMLN کے، تو PMLN کا پریزیڈنٹ وہاں بیٹھا ہوا کیا گلچرے اڑا رہا ہے؟ ہاں، پیٹرن ان چیف وہاں بیٹھے ہے، پریزیڈنٹ وہاں بیٹھے ہے، اب جو ان کی جانشین ہیں وہ بھی وہاں چلی جائیں ایک گی۔ اور آپ کو بات جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو 5 یا 7 لوگ تھے جو گئے ہیں لندن، 6 لوگ گئے، 6 لوگ۔ اب یہ جو سارے سیاست، یار میں خود سوچتا ہوں بڑا، میں اب سے ایک تو کرایہ بڑا زیادہ ہو گیا، پھر ان کو جانا بھی بزنس کلاس میں پڑتا ہے، اکانومی میں جائیں تو لوگ کہیں گے اچھے تم سیاستدان ہو، وہاں جا کے ان کو اسٹے کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو 10-15 لاکھ روپے فی کا کم از کم اگر شاپنگ نہ بھی کریں تو یہ سارے کے سارے کو اتنے ویل آف تو ہے نہیں، سیٹ اور جاگیردار ہیں اتنے بڑے بڑے، کون لگاتا ہے پیسے؟ ان کو خود ہی ادھر ادھر سے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے میاں نواز شریف دیتے ہیں ان کو؟ نہیں تو کیا قرضے لے کے جاتے ہیں، یہ سارے ادھار لے کے جاتے ہیں؟ اتنے بھی کوئی گزرے نہیں ہے، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ لندن کیوں؟ لندن اچھا، یہ لندن، پاکستان کی سیاست، لندن، شریف فیملی،
بڑا گہرا تعلق ہے ان کا. نظامی صاحب اس میں بھی بات آپ کرتے دیکھیں نا ان کے اس کے مقابلے میں جی زرداری صاحب کو آپ نے ذکر کیا کہ ان کا دماغ سکڑ گیا. ان کا کیا کہنا ان کی فیملی کا کہ ان کو کراچی جانا دیا جائے جہاں کہ وہ اپنی مرضی کا علاج کرا سکے. وہ لندن جانے کی اجازت نہیں مانگ رہے. جی جی, لیکن کراچی بھی ان کے لیے اس وقت ایک ڈاکٹر طرح کا عاصم لیکن ایک ملک میں ہوتے ہوئے جی ایک ایسا شخص جو کہ اس وقت کنوکٹڈ نہیں ہے کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ اس کا جائے وقوع یعنی کہہ سکتے ہیں آپ, جی جی یعنی جو جہاں کرائم ہوا ہے وہ ہے سندھ, پکڑا کہاں ہوا ان کو اسلام آباد پنڈی میں. یہ ٹارچر ہے. جی یہ انسانی حقوق کی جو محترمہ شیریں مزاری نے کہا ہے یہ خلاف ورزی ہے. جی اچھا نظامی صاحب, آصف زرداری صاحب پہ بات کریں گے. نواز شریف صاحب کی صحت کی آپ نے بات کیا, ان کے معالج تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو فالج کا خطرہ ہے. جو تاریخ قریب آ رہی جی ہے جی ان کا پرچار بیماری کا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن آج شیخ رشید صاحب نے یہ میں کہا نہیں کہہ رہا کہ بیمار نہیں ہے. جی 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 بیمار ہیں, لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ غلط میڈیکل رپورٹ کے بارے میں غلط معلومات دی گئیں اور ان کی صحت پہ ڈرامہ رچایا گیا, ہم نے انہیں باہر بھیجنا ہی مناسب سمجھا. اب غلط معلومات کس نے دیں؟ کیا پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت میں نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو دیکھیں ایک قسم کا نیریٹو ہے نا, اور میں اس پہ آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوکٹ ہوئی ہیں جو فگرز ہیں جو رپورٹس ہیں, یہ ان کا کنونسڈ نہیں ہے. جی یہ کن سے کن کی ہیں؟ محترمہ یاسمین راشد نے کی ہیں, ڈاکٹر فیصل نے کی ہیں, جو میڈیکل بورڈ کے ہیڈ تھے ڈاکٹر انہوں نے کی ہے, فیاض محمود صاحب انہوں نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ اوپر کون ہے؟ یہ میرا مقصد ہے ان سب کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, اس حکومت کی جو نالائکی اور نااہلی ہے نا, جی یہ اس کی خود اعتراف کرتے ہیں. اوپر حکومت ہی ہے نا نظامی مثلا یہ جو انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں جو ان کے جو لیگل ٹیم نے جو ان کے لیے امبیرسمنٹ پیدا کی. آج سنیں 7 گھنٹے کی کور کمانڈرز کی جی میٹنگ جی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے, ملکی حالات کا جائزہ کل پتہ لگے گا کیا اس میں ہوا ہے. جی جی لیکن بات یہ آپ سوچیں کہ ان کی نالائکیاں جو ہیں یہ کب تک انسان برداشت کرے. یہ نواز شریف کی ہیلتھ کے معاملے میں بھی ادھر بھی, لیکن عجیب طرفہ تماشا ہے. وہ حسین شریف صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ جی ان کو کچھ دیا گیا, پھر ان کے ساتھ جو جیل میں سلوک روا رکھا گیا اس کی وجہ سے بھی وہ بڑے بیمار ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ان کی بیٹی کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا. اور یہ نیب نے جو نیب کا چیئرمین بیٹے آ جاتے نا لنڈن سے. نہیں حضور لیکن دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ وہ 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے, کوئی ٹارزن ہے نہیں, اس کو ہر قسم کی گاؤٹ ہے, شوگر ہے, ہارٹ ہے, 2 دفعہ بائی پاس ہو چکا ہوا ہے, کڈنی ایلیمنٹ ہے. اس کو ٹارچر کرنے کے لیے نیب کی کسٹڈی میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو میں ان کی مانتا ہوں. جی ماننے والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بیٹے آ جاتے نا, صاحبزادے آ جاتے, والد صاحب کو یہاں مورل سپورٹ ہی دے دیتے. اندر ہونے کے لیے اندر تو والد پہلے سے تھے. نہیں وہ بھی تو حسن نواز حسین نواز آ جاتے. حسین نواز اندر ہونے کے لیے آ جاتے. نہیں دیکھیں وہ تو دیکھیں نظامی صاحب اشتہاری ہیں نا. اب وہاں سے بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا بھی تو ان کا نہیں بن رہا. مریم کو یہاں ضرور آپ داد دے سکتے ہیں. مریم نے جس طرح وہ جیل میں بھی گئی ہیں, باپ کے ساتھ کھڑی رہی. مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مریم نے مردانہ وار مقابلہ کیا. کیبنٹ کی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بات کی کہ مریم نواز کو باہر بھیجنے پہ کچھ وزیر ہیں, بالخصوص فیصل واڈا صاحب, انہوں نے بھی خاصے تحفظات کا اظہار کیا. کیا کہتے ہیں فیصل واڈا صاحب؟ وہ کہتے ہیں جی ان کو باہر نہیں جانا چاہیے. اور پھر دوسرا یہ ترجمان جو ہیں نظامی صاحب, ظاہر ہے انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اور ویسے بھی فیصل واڈا صاحب کچھ جنونی اور جذباتی قسم کے پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں. نہیں یہ جنونی کا مطلب تو پاگل بھی ہوتا ہے. پلیز نہیں جنون سلوگن ہے, پی ٹی آئی کا سلوگن. آپ ناراض نہ کریں, میرے دوست ہیں بڑے. نہیں نظامی صاحب آپ کے خاصے قریبی دوست ہیں, لیکن وہ جنون تو سلوگن ہے پی ٹی آئی. وہ ہے تم دوست اس کے وہ جنون تو سلوگن ہے, وہ اچھے دوست ہیں میرے. آپ کیا اچھا ایک اور معاملہ جو ذرا ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ اقتصادی صورتحال پہ وزیروں نے جو بہتری ہوئی ہے, استحکام آیا ہے, اس پہ بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مہنگائی جو بڑی ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. اب یہ پیمانہ سمجھا دیں. یہ جی مجھے بتائیں, جو الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے, اپنی اپنی کانسٹیٹیوشن جاتے ہیں تو لوگ ان کو جوتے مارتے ہیں. اب میں آپ کو وجہ بتاؤں.
آج ہی ایک اخبار میں رپورٹ چھپی ہے. جی 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 بالکل بالکل. اچھا, اس کے مطابق پاکستان کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے نا, جی جی وہ انفلیشن 15 سال میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی ماہ نومبر میں جو اب استوا ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, 12.67%. اور ہمارے جو ارد گرد کے ملک ہیں, میں ان کا بتاتا ہوں آپ کو, زیادہ وقت نہیں ہوتا جی 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 تو میں زیادہ نہیں جاتا اس میں. اس میں دیکھیں آپ, انڈیا, نہیں بھارت سے 4.6 جی یار, یہ نواز شریف کے دور میں پاکستان میں تھی. جی ٹھیک ہے, مہنگائی بنگلہ دیش میں 5.7, سری لنکا 4.4, افغانستان 3.75, جس کو ہمارے اسٹریٹجک ڈیپتھ والے جی جی اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں. نظامی صاحب استحکام کیسے آتا ہے پھر بتائیں نا مجھے. مہنگائی جب مجھے بتائیں جی کہ اس کے بعد یہ دھڑکے مارتے ہوئے پھرتے ہیں. آپ اندازہ کریں جی کہ اس دوران گیس کی قیمتیں 141% جی جی زیادہ ہوئی ہیں, بجلی 20%. جی تو مجھے بتائیے کہ اچھا گنجی نہ آئے گی کیا, نچوڑے گی کیا؟ لیکن انٹرسٹنگ کیا ہے نظامی صاحب, یہ جو مہنگائی بڑھی ہے, عام صارف جو ہے جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے اس کے لیے جو مہنگائی بڑھی ہے, جو پہلی چیز ہے جو سب سے زیادہ مہنگی ہوئی ہے وہ فوڈ ہے. دال آپ کو پتہ ہے اس دن میں نے بتایا تھا 100 پتہ نہیں کتنے %. جی جی دالیں عام جو کھانے پینے کی اشیاء خور و نوش ہے, پہلی چیز وہ بڑی ہے. اس کے بعد انرجی ہے آپ کی گیس, آپ کی بجلی, اور پھر اس کے بعد کرائے. یہ تینوں بنیادی ایلیمنٹ ہیں زندگی کی, گاڑی کو چلانے کے لیے یہ 3 پہیے ہیں. اس کے بعد چوتھی ہوا ہی بچتی ہے نظامی صاحب, وہ اس موقع کا تحفہ ہے. جو حفیظ شیخ صاحب کو, ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہمارے مشیر خزانہ, ان کو 70 روپے کلو ملتا ہے, اس کی قیمت میں 436.88% اضافہ ہوا. کل ٹماٹر خریدیں 190 روپے. اچھا, آپ بس دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, آن اے لائٹر سائڈ, انڈیا میں کیا کہتے ہیں اس کو, انین کو, پیاز کا یہ حال ہے. اب آپ کو پتا ہے پیاز جو ہے جی ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ہر کھانے میں پیاز جو ڈلتا ہے. تو کسی نے جب شادی ہوئی جی تو دلہن کو جہیز میں پیاز دے دیا. پیاز دی. اچھا, مقصد اب یہاں کوئی شادیوں کا سیزن ہے, کوئی ٹماٹر ہی نہیں دے رہے دلہن کو. نہیں, پیاز کی بھی قیمت ہے 156, اور انڈیا بنگلہ دیش سے امپورٹ کر رہا ہے. جی جی ایسے ہی ہے. اور اب دیکھیں یار, کوئی سینس آف پروپورشن ہی نہیں رہ گئی. تو اگر ان حالات میں اب سب اچھا ہے, اب بات یہ ہے کہ کم بیک ٹو دی کویسچن, میرا بنیادی سوال کیا بتائیے. معیشت مستحکم ہو گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, یہ کس کا فارمولہ ہے نظامی صاحب؟ اگر معیشت مستحکم ہو, میں یہ بتانے لگا تھا, آپ نے سوال پوچھ لی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جی آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا جی جی ہمارے پروگرام میں آئے تھے. جی جی انہوں نے ہاٹ منی کا ذکر کیا تھا. جی 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 اب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ ہاٹ منی کیا ہوتی ہے. ہاٹ منی یہ ہوتی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا, 236% بڑھی ہے, حفیظ شیخ کہتے ہیں. وہ ٹھیک کہتے ہیں, وہ پتہ ہے آپ کو جی کہ جو ہمارے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر صاحب, جی جی وہ جب ایجپٹ میں تھے تو یہ فارمولہ آزما چکے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیا. کیا اس وقت آپ کا انٹرسٹ 13.25%. 25. اچھا, دنیا میں ریٹ انٹرسٹ ویسٹ میں 1% 2%. جی اتنا بڑا کشن مل جاتا ہے, آپ یہاں کے بانڈ خرید کے یہاں پیسے لے آتے ہیں اربوں روپے. کتنے ٹائم کے لیے لا سکتے ہیں؟ جب تک وہ ان کو آپ کو پروفیٹیبلٹی ملتی ہے. نہیں, جب تک پروفیٹیبلٹی ملتی ہے اس کے بعد آپ ان کو نکال کر لے جاتے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. نظامی صاحب اس کا دورانیہ 3 مہینے 6 مہینے سال سے زیادہ تو نہیں ہوتا. کہ آپ دیکھیں نا, وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک سال میں آپ نے اتنے قرضے لیے جو پچھلے, اب آج بھی جو کابینہ کا جو میں نے رودات دیکھی جی 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 وہ یہی ہے جناب, پچھلی حکومت بیڑا کر خدا کا واسطہ ہے, اب آپ کو 1.5 سال ہو گیا کو اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہونا سیکھیں. آپ کو صرف بیساکھیاں ہی چاہیے یا IMF کی یا کسی اور کی کہ آپ حکومت کر سکیں, خود آپ میں کوئی جان نہیں ہے, کوئی ساتھ ساتھ ہے ہی نہیں. نظامی صاحب, حکومت کو, حکومتی ترجمانوں کو نیریٹو تھوڑا بدلنا ہوگا.
معیشت مستحکم ہوئی ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے, کیا ان کا narrative لیکن ہے؟ ساتھ جب مہنگائی بڑھی ہے تو یہ خود ہی نفی کر رہے ہیں نا اپنی بات کی. پہلے کہہ رہے ہیں مستحکم ہو گئی ہے, ساتھ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے. عام آدمی کو, غریب مزدور, کسان, ہاری, ریڑھی والا, اس کو کیا لینا ہے معیشت مستحکم ہونے سے, اعداد و شمار سے؟ دیکھیں اگر اس بھائی, کو میں چیز یہ مہنگی آپ مل کو رہی ہے. اکثر یہ میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں نا جو کیا کہتے ہیں اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کا گورکھ دھندا جو ہے, اب یہ تو چلے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا جی جی کہ یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا. خان صاحب نے خود کہا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے, فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے, جی جی ایکسٹرنل بورنگ کیا ہوتی ہے, ریزروز کتنے ہوتے ہیں. آپ کے خیال سے جو غریب آدمی جس کے تن پہ گرم کپڑا بھی نہیں ہے پورا, وہ جب مارکیٹ سے کچھ خریدنے جاتا ہے, یا متوسط طبقے کے لوگ جب وہ بچوں کی فیس دیتے ہیں تو وہ یہ انڈیکسز دیکھ کے کہتے ہیں یار بڑی اچھی بات ہے, بڑا اچھا جا رہا ہے یار, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جی جی سرپلس میں آ گیا ہے, فسکل ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے, موڈیز کی ریٹنگ بہتر ہو گئی ہے. جی جی اس کی ریٹنگ تو بڑا غرق ہو گئی ہے. اسکولوں, پرائیویٹ اسکولوں نے فیسیں جو ہے آسمان سے بڑھا دی ہے. جی جی وہ جو ثاقب نثار صاحب والا آرڈر تھا اس کو بھی اب ایک طرح سے آپ کو پتہ ہے کیا انہوں نے پرائیویٹ اسکولوں والوں نے, جی انہوں نے ثاقب نثار کا جاتے ہی وہ جو فیسیں کم کی تھی نا ان کو بڑھا کے جتنے مہینے انہوں نے کام لی تھی وہ بچوں سے بیک ڈیٹ ایریاز میں. جی اچھا, وہ ایڈجسٹمنٹ چارجز جس طرح فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہوتے ہیں بل میں, یہ ثاقب نثار ایڈجسٹمنٹ چارجز. ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں. اب اگر آپ دیکھیں یہ حالات جو ہیں جی اس میں یہ دس از اے ایک چیئرمین ماؤ ہے نا جی, تو جس زمانے میں کلچرل ریولوشن تھی تو چین میں انقلاب آیا ہوا تھا, سب لوگوں کو جی ساری کو کہا آپ رورل ایریا میں جا کے کام کریں. پھر جو لگتا تھا کہ یہ انقلاب میں بلیو نہیں کرتا اس کو پرچ کر کے جی جی بدر کر دیا جاتا. جی جی تو کسی نے اسے کہا ماؤ سے کہ یار ہاؤ از دا سچویشن, جی اس نے کہا دا سچویشن از ایکسیلنٹ. تو لوگ اڑانا کیا بتا, سچویشن از ایکسیلنٹ فار ریولوشن. جی ان دا سیم وے جو یہ کہ جو کچھ کہہ رہے جی. ہیں اس کو میں ایسے پڑھتا ہوں دیٹ دا سچویشن از ایکسیلنٹ فار دیم بٹ ناٹ فار دس کنٹری. بالکل ایسے, بالکل ایسے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور آج گہرا تعلق ہے اورنج لائن ٹرین کا مسلم لیگ نون کی سیاست سے, پی ٹی آئی کی سیاست سے, اس کا بھی ذکر کریں گے. اور اس کے علاوہ حکومتی حلقے اس وقت بالخصوص مریم نواز کو باہر بھیجنے سے متعلق کیا سوچ رہے ہیں, اور جو قانون سازی کرنی ہے حکومت نے اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت نے جو اہم قانون سازی کرنی ہے اس پہ اپوزیشن کو ساتھ تو ملانا ہوگا, لیکن حکومت اس کو لے کر سوچ کیا رہی ہے. ریسنٹ ایونٹ ہے, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب قومی اسمبلی میں آئے پروڈکشن آرڈر پہ, اور اسپیکر قومی اسمبلی سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بھیک مانگنے نہیں آیا, پروڈکشن آرڈر آپ نے مجھے نہیں, عدالت نے ہمیں دیے ہیں. اور اس کے بعد احتجاجاً وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اسپیکر صاحب جو آپ فرماتے رہے ہیں میرے متعلق وہ باتیں میں گیلری میں محفوظ کر کے رکھوں گا. اگین پارلیمنٹ ایک کویسچن مارک بن رہی ہے, قانون سازی ایک سوالیہ نشان بن رہی ہے. یہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی اور جی اینگل سے. ایاز صادق اس سے پہلے اسپیکر تھے نا, جی اتفاق کی بات ہے کہ میں چودھری شجاعت کی مزاج پرسی کے لیے گیا تو آ گئے وہاں, یہ کچھ چند ہفتوں کی بات. پرویز الہی نے بڑی ان کو خراج تحسین پیش کیا میرے سامنے. انہوں نے کہا کہ حالانکہ ہم اپوزیشن میں تھے تب, لیکن آپ نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری. اب جو موجودہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہے یہ مارتے ہی ڈنڈی اور کچھ نہیں. یہ تابع مومل ہے اس حکومت کے. ان کو پی ٹی آئی کی ورکروں کے طور پہ یہ اسپیکر بنے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کا ورکر بن جائے. جی اور یہ شاہد خاقان عباسی نے ٹھیک کہا. اب رانا ثناء اللہ جو ہے اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو پروڈیوس نہ کیا جائے. یہ میں بھی ہے ڈرگ اسمگلر, جی بالکل ابھی ثابت ہونا ہے. ثابت ہونا ہے, لیکن وہ دن ڈبا جس دن گھوڑی چڑھیا کبا, یہ کہاں سے ثابت ہوگا. خیر نظامی صاحب ابھی تو معاملہ عدالت میں ہے, دیکھتے ہیں حکومت کیسے. یہ اس شہریار آفریدی صاحب, یہ دیکھیں نا, یہ جو موجودہ جو لیگل سسٹم ہے نا, جی
اس کے اندر ایک چیز بڑی گڑبڑ ہو کے رہ گئی ہے جو اس حکومت کا نیریٹو ہے. جی جی جی. اس کی وجہ سے جو ایک بڑی فائن لیکن کلیئر ڈسٹنکشن جی بٹوین ملزم اور مجرم وہ ختم ہو گئی. اچھا نظامی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات کی. شہریار حفیظی صاحب بڑے دنوں سے ان کو کوئی بیان نہیں آیا. ویسے جان تو انہوں نے اللہ کو دینی ہے، ثبوت عدالت کو دینے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ کب، اگر ثبوت دے دیے انہوں نے کہا میرے پاس ہے ثبوت. جی جی وہ تو کہہ رہے ہیں نا وہ ابھی تو، تک لیکن کوئی عدالت میں تو پیش نہیں. اگر وہ ثبوت انہوں نے عدالت کو دے دیے پھر تو رانا صاحب شاید مجرم ہو جائیں، ملزم سے مجرم ہو جائیں. خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن سوال نظامی صاحب وہی ہے کہ ابھی جو اہم قانون سازی کرنی ہے، ایون آپ کو یاد ہوگا کہ IMF کی جانب سے یا ورلڈ بینک کی جانب سے بھی جو وفد آ کے حکومت کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کے جو میٹرز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو لے کر، آپ کی بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے اس کو لے کر پالیسی بنائیں، لیجسلیشن کریں. پھر ڈومیسٹک ہمارے چیلنجز اتنے ہیں. ریسنٹلی ایک آرمی چیف کے کنشن کا لیکن معاملہ آپ پالیسی کا منبع اکنامک ایڈوائزری بورڈ ہے، ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، کیا نام ہے جی، جس میں آر چیف بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں. اکنامک پالیسی ترقی کونسل جو ہے، ترقی کونسل، یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، یہ کونسل ہے جی، یا کیبنٹ ہے. ایک اور نظامی صاحب، یہاں پہ نہ پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہے، جی، نہ کو اس کو حیثیت دی گئی ہے اور نہ ہی اس کو دینے کو تیار. تو اس کی ذمہ داری خود ہیں لیجسلیٹرز، یہ MNAs ہیں، خواہ وہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے. نہیں، دونوں ہیں، لیکن اصل ذمہ داری جو ہے نا، جی، کلیدی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لائے. جی ٹھیک ہے. آپ نے حکومت کا ذکر کیا ہے. اس وقت حکومتی ترجمان معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب میرے خیال یہ پہلے ہی جو آج اسمبلی میں پھر عباسی صاحب احتجاج کر کے چلے گئے، اسی سے میرے خیال آغاز کر لیتے ہیں. جی جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اصل میں آپ نے یاد کرتے ہیں تو ہم تو کان پکڑ کے حاضر ہو جاتے ہیں. نہیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی. ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ مصروف بھی بڑی ہیں. اچھا بتائیے، آج جو کیبنٹ میٹنگ ہو گئی، آپ نے بریفنگ بھی دے دی، لیکن جو بنیادی سوال جو قوم پوچھ رہی ہے کہ وہ بڑے پریشان ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی خواجہ آصف صاحب نے جو دھمکی دی ہے، اس کے بعد یہ جو موجود دو تین چیزیں بڑی، یہ جو الیکشن کمیشن کی تکمیل، چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری، اور سب سے بڑھ کے جو آرمی چیف کی جو معاملے میں جو قانون سازی ہونی ہے یا پارلیمنٹری ایکٹ کے ذریعے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی چاہیے، ضرورت ہے. تو یہ کنسنسس کون پیدا کرے گا؟ اب اپوزیشن تو ناراض ہو کے باہر چلی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب، آپ سے بہتر کون جانتا ہے ان اداؤں کو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بندے کو اپنی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس قسم کے لاڈ جو ہیں وہ دکھاتا ہے کہ بھئی میرے نخرے اور لاڈ اٹھائے جائیں. تو اپوزیشن بھی اسی طرح کا وہ ایک ناراض اور ضدی بچے کا جو رول ہے وہ ادا کر رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت سارے پاکستان کی دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر اب قانون سازی اپوزیشن حکومت دونوں کی مشترکہ ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی ہے. اور اپوزیشن اور حکومت کے تمام اراکین جو پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں وہ باقاعدہ پارلیمنٹ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کی تنخواہیں پکس پریویلیج ادا کرتی ہے. تو جو سب سے اہم کام ہے اس پارلیمنٹ کا، وہ اگر قانون سازی جو ہے عوام کی ضروریات اور پاکستان کی قومی سلامتی اور دفاع کے ساتھ جڑی جو آپ کی اوورآل ریکوائرمنٹس ہیں، اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر پارلیمنٹ کا جو اپنا رول ہے وہ ملائن ہوتا ہے، اس میں کمی آتی ہے، پارلیمنٹ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. تو یہ جہاں اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، دونوں کو مل کے ایک لائے عمل بنانا ہے. اور بینگ اے گورنمنٹ ہمارے پہ چونکہ زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمیں اس پورے پروسیس کو ہم چاہتے ہیں کہ مؤثر قانون سازی کے ذریعے
جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے. تو اپوزیشن کو پتہ ہے کہ یہ ہر حال میں ہمیں کرنا ہے. تو پھر اس کی آڑ میں جو بلیک میلنگ، جس طرح سے وہ اپنے مطالبات منوانا، جہاں تک تو اپوزیشن کے کوئی جینون ایشوز ہیں جس میں ان کو ریلیف ملنا چاہیے، سہولت کاری ملنی چاہیے، ان کو بیٹر سپورٹ اور موقع ملنے چاہیے، تو حکومت ان کو وہ فیسیلیٹیشن ایکسٹینڈ بھی کرتی ہے جو آئینی اور قانونی پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ممکن ہے، وہ ہم ان کو انشور کرتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اب یہ ضد کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے جائیں. آپ بتائیں کہ منشیات اس فروشی میں یا اینٹی نارکوٹکس ڈویژن کے کسی ایسے بھی ملزم کو جو پاکستان کے سب سے سینسٹیو جو ایشو ہے اس کے اندر لیکن محترمہ اس وقت یہ گرفتار ہے. جو رانا ثناء اللہ کا آپ کوئی ثابت تو کر نہیں سکے ابھی تک، کوئی پروڈیوس نہیں کر سکے ایویڈنس. تو ابھی دیکھیں میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ملزم اور مجرمہ میں تو فرق کرے نا کوئی. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پہلے اس کا جواب لے لیں نظامی صاحب. دیکھیں ثابت اور اس وقت کرنا ہوتا ہے جب وہ کیس ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی مسلسل کوئی 4 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے جس کی بھی تعیناتی حکومت کرتی رہی، سب سے پہلے تو تعیناتی آپ کو پتہ ہے کہ ریکمنڈیشن چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی طرف سے آتی ہیں اور حکومت اس پہ عمل کرتی ہے. جب وہ عمل درآمد کے بعد ان کی وہ متعلقہ جج صاحب جو بھی نامینیٹ ہوتے رہے وہ اس کیس کو سننے کے لیے دستیاب نہیں ہوتے تھے. تو ایڈیشنل چارج اگر آپ کسی جج صاحب کو دیتے ہیں تو وہ ٹرائل پروسیس کو آگے نہیں چلاتے. تو جب تک ٹرائل شروع نہیں ہوتا وہاں ہم کسی کو اس کے خلاف جو شواہد ہیں، جو اس کے خلاف ایویڈنس اور اس کے ساتھ جڑا سارا میٹیریل ہے وہ آپ کورٹ میں نہیں دے سکتے. تو میڈیا میں تو نہیں دینا تو اس عدالت کو ہے. عدالت میں آپ اس وقت دیں گے نا جب اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا. اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جج صاحب کی تعیناتی کے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حکومت تو ثبوت دینے کو تیار ہے لیکن اس وقت جو عدالتی طریقہ کار ہے اس میں کچھ سست روی ہے جس کی وجہ سے آپ رانا ثناء اللہ پہ الزام ثابت نہیں کر پا رہے. نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، سوال ہے کہ جب تک وہ ثابت اس طرح ملزم ہے تب تک تو اس ان کا حق حاصل ہے. وقت نظامی صاحب جی لیٹ می آنسر. دیکھیں حکومت کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بھی ملزم کے خلاف اگر کوئی کیس بناتا ہے اور خاص طور پہ اس قسم کے ایشوز میں جس میں آپ کی منشیات کا الزام ہو، یہ بہت سیریس الزام ہے اور اس میں یہ حقائق کے بغیر نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے آپ کی وہ شغلیہ کسی پہ مقدمے نہیں کرتی ہے، نہ اس کا کوئی سیاسی کسی ایجنڈے سے کو لینا دینا ہوتا ہے. آپ کا ایک پروسیس ہے، ڈیو کورس آف ایکشن ہے، لیگل طریقہ کار ہے. ڈی جی اینٹی نارکوٹک فورس جو ہیں وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھی جو عدالت کا پروسیجر ہے اس کو مکمل کیا جائے تاکہ ہم اس کیس کی کارروائی جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. اب وہ جج صاحب جو تعینات ہوئے ہیں آئی ایم شیور کہ وہ کیس ٹرائل ہوگا تو اس کے ساتھ جڑے تمام حقائق عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے اور یہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ ان ایویڈنس میں کتنی جان ہے اور حقیقت کے وہ کتنے قریب ہیں یا حقائق پہ کتنے مبنی ہیں. آئی ایم شیور کہ عدالت کے اندر وہ ساری چیزیں ہم ثابت کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی جو لگ رہا ہے آپ کی بات سے وہ یہی ہے کہ الزام بڑا سنگین ہے رانا ثناء اللہ صاحب پہ، اس لیے ان کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا. منشیات کا الزام ہے ان پہ. شاہد خاقان عباسی صاحب آج پیش کیا ہوئے بلکہ پارلیمنٹ میں آئے، خطاب کیا اسپیکر صاحب کو، انہوں نے کہہ دیا جو باتیں آپ نے کی میرے پاس محفوظ ہیں اور اس کے بعد وہ احتجاجاً چلے گئے ہیں. ابھی اداؤں کی آپ بات کر رہی تھی، اس ملک کا سابق وزیر اعظم اس طرح احتجاجاً پارلیمنٹ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ ادائیں اٹھانے کی، یہ نخرے اٹھانے کی ذمہ داری حکومت پہ زیادہ بنتی ہے. ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کیا اگلے 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں حکومت کچھ کر رہی ہے؟
دیکھیں دو ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے آپ کا کہ اپوزیشن کے ناز نخرے اٹھانا. تو ناز نخرے حکومت ان کے اٹھانے کے لیے تیار ہے پرووائڈڈ کہ اس کے اندر قانون حائل نہ ہو, اس کے اندر مقدمات حائل نہ ہوں, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے عدالتی وہ ریسٹرکشن اور عدالت کے وہ آرڈرز جو ہیں وہ حائل نہ ہوں. ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے کہا کہ سابقہ وزیر اعظم, دیکھیے سابقہ وزیر اعظم خود ہی تو آستینے چڑھا چڑھا کے میڈیا میں ہر جگہ یہ کہتے رہے, آپ کو پکار پکار کے بلا بلا کے کہ اگر SNGPL میں میری سوئی گیس کے اندر, LNG کے اندر, میرے LNG ٹرمینلز کے اندر, ان کی پرچیز سیلنگ ایگریمنٹس کے اندر کسی جگہ بھی پائپ لائنز تک کے کسی کیس میں بھی, ایون کہ آئل اینڈ گیس منسٹری کے کسی بھی ایشو پہ اگر کوئی بات ہے تو میں ذمہ دار ہوں, ہر ایگریمنٹ کو میں اون کرتا ہوں اور میں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جب ان کو وہ تمام ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ سامنے رکھ کے نیب ان سے پوچھتی ہے کہ جناب یہ یہاں irregularities ہیں, ابیوز آف پاور ہے, مس یوز آف اتھارٹی ہے, یہاں embezzlement ہے, یہاں یہ مسائل ہیں, آپ جواب دے دیں کہ یہ سارے الزامات جو ہیں ان کے ساتھ جڑا حقائق پہ مبنی آپ کا کوئی بیانیہ ہے تو دے. تو اگر وہ نیب کو وہ متعلقہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے تو وہ بیانیہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیان کرتے ہیں, تو ریلیونٹ فورم جو ہے پارلیمنٹ تو عدالت نہیں ہے, پارلیمنٹ تو نیب نہیں ہے, پارلیمنٹ تو ایک ان کی سہولت کاری کر رہا ہے, ان کو عزت اور توقیر دے رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پروڈکشن آرڈر سے بلائے گئے ہیں. اب وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیسز ختم کر دیں تو وہ حکومت نے تو نہیں بنائے, وہ ریفرنسز کے حوالے سے حکومت نے تو نہیں کہا, ان کے جو اداروں کے اندر جڑی جو ان کے اپنے محکمانہ اوور سٹریچنگ انہوں نے پاورز کی جو کی ہے, اور جہاں کہیں قانون کو توڑا مروڑا ہے وہ قانون کا یہ انہوں نے ثابت حرکت میں آنا اور ان کو جواب دے ہونا حرکت قانون کے سامنے, یہ قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے, یہ انہوں نے ایجنڈا نہیں ہے. نظامی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. یہ انہوں نے خود کو صحیح ثابت کرنا ہے, لیکن آج کی سپیچ میں انہوں نے فی الحال کوئی ایسا ذکر کیا نہیں ہے نیب سے ریلیٹڈ اور اپنے اوپر چلنے والے کیسز کو لے کر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک اورنج لائن ٹرین کا ذکر بھی کریں گے, کچھ آصف زرداری صاحب کی صحت سے متعلق بھی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب, ایک اور بظاہر چیلنج ہی لگ رہا ہے حکومت کے لیے, کورٹ نے جو کہہ دیا کہ 7 دن میں معاملات مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے سے متعلق آپ طے کر لیں, اس سے متعلق بھی میرا خیال جان لیتے ہیں. یہ بتائیے آج کابینہ میں جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو ارکان ہیں آپ کی کابینہ کے, آپ کے کولیگز ہیں, انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ مریم کو, محترمہ مریم نواز کو باہر جانے دیا جائے, بلکہ جو گورنر سندھ ہے انہوں نے تو کہا تھا بالکل نہیں جانے دیا جائے گا, عمران اسماعیل. تو اس میں پرائم منسٹر کا اپنا کیا ویو ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی فارملی یہ ایشو جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پٹ اپ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیبنٹ کی ریویو کمیٹی ہے وہ لا منسٹر صاحب اور جو متعلقہ ہمارے ممبرز ہیں انہوں نے کیبنٹ کے سامنے ایجنڈے پہ یہ لانا ہے کہ اس حوالے سے کیا ریکمنڈیشنز اور کیبنٹ کی ترجیحات ہیں. ایک جنرل ڈسکشن میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے اور اس میں ظاہر ہے ہر ممبر کی اپنی رائے ہے, اور ہر ممبر نے اس پہ کنسنسس کیا کہ جو پاکستان کے قوانین ہیں اور اس وقت پاکستان کے اوورال جیل مینول سے لے کے جو دستیاب رولز ہیں ان کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کیا جو عدم مساوات کا موجودہ حکومت کا عزم ہے اس کے تحت کیا ہم کسی قیدی کو جو ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بیل دی گئی تھی, کیا اس بیل کو
پاکستان سے باہر وہ اجازت دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور کیا کوئی قانون جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ ایک بڑی تفصیل سے بحث ہوئی، اور اس میں لا منسٹر صاحب سے جب پوائنٹ آف ویو مانگا گیا تو انہوں نے جو قانونی نقطہ نظر تھا وہ کیبنٹ کے سامنے رکھا کہ پاکستان ہی نہیں، دنیا کے بھی کسی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ والد کی عیادت کے لیے کوئی سزا یافتہ قیدی جو ہے وہ ریلیف مانگے اور وہ ای سی ایل پہ ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس لیے جانے دیا جائے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان کی عیادت کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک، اچھا یہ لا منسٹر صاحب نے کہا ہے، اس لیے چونکہ یہ ایک انہوں نے جنرل ایک ویو اپنا کیبنٹ کے سامنے رکھا، لیکن ابھی جب یہ کیبنٹ کے سامنے باضابطہ ایجنڈا آئٹم کے طور پہ یہ ایشو لایا جائے گا تو یقیناً پھر اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی عدالت کے، کیونکہ ابھی عدالت نے بھی تفصیلی فیصلہ تو کوئی نہیں دیا اس پہ، تو وہ اس کے بھی منتظر ہیں، اور وہ بھی جب ان کے پاس آ جائے گا تو تب بھی وہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی ریکمنڈیشن ایک مدت کا تعین کر دیا نا ہم نے۔ جی انہوں نے کہا کہ یہ 7 دن میں یہ معاملہ طے کریں، یہ عدالت کی جانب سے حکومت کو تو کہا آپ گیا۔ انتظار کریں گے ٹائم تو یقیناً معزز عدالت کا یہ حکم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اویلیبل آپشنز ہیں وہ کیا ہیں، اور ان اویلیبل آپشنز کو ہم کس طرح سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس میں کنسنسس تھا ساری کیبنٹ کا کہ پاکستان کے اندر جو یکساں قوانین کا اطلاق ہے اس کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کا قوم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اکراس دی بورڈ جو ہے وہ رول آف لا کو انشور کریں۔ تو اس طرح کے امتیازی فیصلے یا قوانین جو ہے جس میں کسی اسپیسیفک پرویلیجڈ ایلیٹ گروپ کو بینیفٹ ٹرانسفر ہو تو عوام میں اس سے مایوسی پھیلے گی، تو لہٰذا رول آف لا کو انشور کیا جائے۔ رول آف لا کی آپ نے بات کی بڑی اچھی، آج کچھ یہ بھی بات آپ کے حوالے سے نکلی ہے کہ جی میڈیا پہ بعض لوگ جو ہیں وکٹری کا سائن لگا کے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو انٹرویو دیے جاتے ہیں، تو یہ میڈیا سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ مثلاً ہم نے کس کا، اب اگر میاں نواز شریف سائن لگا کے بنا کے گئے تو ہم نہ دکھاتے اس کو؟ اجازت آپ نے دی ہے؟ اجازت تو آپ نے دی ان کو جانے کی۔ دیکھیں میاں نواز شریف کا یا کسی اسپیسیفک سیاستدان یا انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے، یہ بھی بات کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے کہ جو پاکستان کی عدالتوں کے اور قانون کے مفرور ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے قوانین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے اوورآل سیاسی اور معاشی ایشوز پہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا پیرامیٹر طے کیا جائے کہ جو قانون کے مفرور ہیں اور قوانین اور عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جس پہ کم از کم وہ ڈیٹرنس کریٹ ہو کہ جو ملزمان ہیں یا کوئی ایسے افراد ہیں جو قانون کو مطلوب ہیں اور وہ قانون کا کھلے عام مذاق اڑاتے ہیں اور قانون کو کمزور کرتے ہیں، اور قانون کا جو اور خاص طور پہ عدالتوں کا، جن عدالتوں سے ان کے لیے وارنٹ ایشو ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا عمل جو ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے؟ اور اگر کرنی چاہیے تو اس کے لیے کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ لا منسٹری اس حوالے سے کیبنٹ کو کچھ نہ کچھ اپڈیٹ دے تاکہ کوئی ایسا مؤثر سسٹم ہو کہ ایسے ایشوز جو ہے ان کو کنڈیم کیا جائے۔ کیا ابھی پیمز کی انتظامیہ پہ، پیمز کے ڈاکٹرز پہ حکومت کو، وزراء کو اعتماد ہے وہ جو آصف زرداری سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ شارٹلی کمنٹ کیجئے گا۔ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں اور مجھے یہ یقین کامل ہے کہ ڈاکٹر کبھی بھی کسی مریض کی صحت کے حوالے سے
کوئی نیگیٹو یا پازیٹیوٹی کریٹ نہیں کرتا. جو ریالٹیز ہوتی ہیں, جو آپ کی سامنے رپورٹ آتی ہیں, اس کی اسیسمنٹ کر کے وہ اپنا ڈائگنوسس کرتا ہے. اور سامنے آنے والی جو رپورٹس ہیں وہ لیبارٹریز کرتی ہیں, ڈاکٹرز نہیں کرتے. ڈاکٹر صرف اس کا ڈائگنوسس دیتے ہیں. اب وہ لیبارٹریز جو ہیں, وہ رپورٹس جو ہیں, وہ کن لیب سے ہوئیں اور کیا اس کا جو ہے میکنزم آف ٹرانسپیرنسی ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ, وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر فردوس عاشق کا بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب آپ کے بہت شکریہ. اجازت دیجیے.